السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علیہ ورسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، آج ہم سورہ بقرہ ہی کا جو 8واں رکوع پچھلے 2 آیتیں بیان کر چکے ہیں، اب ہم آیت نمبر 65 کا مطالعہ کریں گے آج، اور اس کی تشریح بیان کریں گے۔ آیت نمبر 62 سے شروع ہوا تھا، اس بعد 62 ختم ہو گئے، 63 64 اب ہے 65۔ تو آج ہم 65 کے اندر بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سختیاں کی، جو عذاب نازل کیا، اس عذاب کا ذکر ہے یہاں پر۔ اس آیت نمبر 65 کے اندر اللہ کے ایسے عذاب کا ذکر ہے جو آپ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس عذاب کو، یعنی کہ یہ قوم بندر بنا دی گئی تھی، اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بڑا حسین واقعہ ہے، بڑا عبرت ناک واقعہ ہے، اور بڑا اس سے جو ہے نا کہ سبق سیکھنے والا واقعہ ہے۔ بات یہ ہے، میں بجائے اس کے مزید دیر تفصیل بیان کروں، میں ڈائریکٹ اس واقعے کو بیان کرتا ہوں کہ یہاں رکو نمبر 8 کے اندر، آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا، اور اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کے کچھ لوگ سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو دور تھا، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ سمندر کے کنارے ان کی رہائش تھی۔ اس زمانے میں کوئی دن ان کے لیے نافذ نہیں کیا گیا تھا کہ کس دن ان کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، چھٹی کا دن کوئی نہیں تھا، کوئی دن اناؤنس نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس دوران میں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو کوئی دن دے جس سے ہم تیری عبادت کیا کریں۔ بڑا شوق آ رہا تھا، بڑی محبت آ رہی تھی ان کو، بڑے شریف لوگ بھی تھے نا یہودی، جہاں کمینے ہیں وہاں شریف بھی ہوتے ہیں۔ جو کمینہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی دفعہ کہا، لعنت کئی دفعہ بھیجی ہے، اگر ہم نے کمینہ کہی تو کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ نے تو لعنت سے بھرمار کی ہوئی ہے اس قوم کے اوپر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ بہرحال ہوا یہ کہ اس قوم نے جب ریکویسٹ کی تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن، یعنی سبت کا دن، عربی میں کہتے ہیں سبت، اردو میں کہتے ہیں ہفتہ، انگلش میں کہتے ہیں سیٹرڈے، اور دوسری زبانوں میں دوسری زبانیں ہوں گی، دوسرے الفاظ ہوں گے۔ تو ہفتہ کا دن یا سبت کا دن یا سیٹرڈے والا دن ان کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ بھائی یہ دن تمہارے لیے ہے جس میں تم دنیا کے تمام کاروبار کام کاج چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیا کرو گے، حتیٰ کہ گھر میں کھانا پکانے کا بھی کام چھوڑ دو گے اور میری عبادت میں لگے رہو گے۔ یہ دن ان کو دے دیا۔ اب یہ دن جب بنی اسرائیل میں نافذ ہو گیا تو ہوا یہ کہ وہ لوگ جو کچھ فاصلے پر رہتے تھے وہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ مسئلہ بن گیا ان لوگوں کے لیے جو دریا کے کنارے رہتے تھے، یا سمندر کے بولتے ہیں تو سمندر کے کنارے رہتے تھے، مگر میں تو جانتا ہوں دریا کے کنارے رہتے تھے۔ بہرحال یہ جو بھی تھا، سمندر کا کنارہ تھا یا دریا کے کنارہ تھا، تو وہاں کے لوگ بھی جب کام کاج چھوڑ کے بیٹھے رہا کرتے تو ہوتا یہ تھا کہ چھٹی کا دن ہوتا تھا، وہ یہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو دیکھتے یہ تھے کہ سمندر میں مچھلیاں بڑی موجیں مار رہی ہیں اور بڑی اچھل کود کر رہی ہیں، اچھل رہی ہیں، ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے جا رہی ہے، اور بڑا اچھل کود مچا ہوا ہے، اور مچھلیاں جو ہیں بہت زیادہ نظر آتی تھیں ان کو۔ اب ان کا دل چاہتا تھا کہ مچھلی پکڑیں اور کھائیں، چھٹی کا دن ہے کیا کریں، عبادت بھی کتنی کریں۔ کچھ لوگ عبادت بھی کرتے تھے، کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ تو ان کو کچھ مستی آئی، انہوں نے کہا یار مچھلی پکڑو۔ تو انہوں نے مچھلی کے دریا کے کنارے رہنے والے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یار ایسا کرتے ہیں، اللہ نے تو منع کیا ہے، جال تو ہم ڈال نہیں سکتے، جال تو ہم ڈال ہی نہیں سکتے، جال ڈالنا تو مکمل طور پر منع ہے، اور ڈالیں گے اللہ پکڑ لے گا۔ ایک کام ایسا کرتے ہیں کہ مچھلیاں کھڈوں میں آتی جاتی ہیں،
تو ہم اپنے اپنے گھروں کے سامنے کچھ کھڈے کھود لیتے ہیں، ایک کھڈا ادھر، ایک کھڈا ادھر، ایک کھڈا ادھر، اور ہر کھڈا اپنے اپنے گھر والے کا ہوگا۔ تو انہوں نے مختلف کھڈے کھود لیے، اچھے بڑے بڑے کھڈے کھودے، ہر گھر کے سامنے ایک کھڈا کھود لیا۔ اب مچھلیاں ڈبکیاں مارتی بھی، اور پانی اس میں آتا تھا، کھڈا پانی سے بھر جاتا تھا، تو مچھلیاں بھی ڈبکیاں مار مار کے وہاں گر پڑتی تھی، اور پھر وہ کھڈے کے اندر پانی اتنا کم ہوتا تھا کہ وہ نکل نہیں پاتی تھی، جو گرتی تھی دوبارہ وہ وہیں ڈوب جاتی تھی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ یہ مچھلی کو ایسے ٹرینڈ سے، ایسے خوشنما انداز سے پکڑ لیا کرتے تھے کہ ان کے اوپر پکڑنے کا الزام بھی نہ آئے، اور ہفتے والے دن تو نکل جائے گا، اور اتوار والے دن مچھلیاں میں اپنے کھڈوں سے پکڑیں گے اور کھا لیں گے۔ حالانکہ ہم نے جال ڈال کر مچھلیاں نہیں پکڑی، جال نہیں ڈالا تھا انہوں نے، یہ خیال ہے تو جال سے سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑ لے گا۔ تو کھڈے میں تو آتی رہتی ہے، لہٰذا مچھلی ہمارے کھڈے میں آ گئی، بھائی ہم نے پکڑ لی۔ تو ہم نے اللہ کا حکم تو ناانصافی نہیں کی، اللہ کا حکم تو مانا۔ دیکھو ہم کوئی کاروبار بھی نہیں کر رہے تھے، ہم عبادت میں لگے ہوئے تھے، مچھلیاں خود ہی آ کے بس رہی تھی۔ تو جب اتوار کا دن آتا تو یہ آرام سے مچھلیاں نکالتے، پکڑ پڑ کے بھون بھون کے کھاتے، جو سالن بنانا ہوتا وہ سالن بنا لیتے۔ مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی یعنی ان کی ان حرکتوں کو، ان کے خیالات کو، ان کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے تھے اور ان کی نیتوں کو نہیں جانتا؟ اللہ تو کہتا ہے کہ میں ہر چھپی ہوئی بات کو، جو دلوں کے اندر بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی نیتوں کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس انداز میں مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور مچھلیاں پکڑ کے اتوار والے دن خوب چھٹیاں مناتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، رشتے داروں کو بلاتے ہیں، اور خوب کھاتے پیتے عیش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ تھا، نعوذ باللہ کہ جیسے کہ اللہ کو بیوقوف بھی بنا لیں، اور جو ہے نا کام بھی ہمارا بھی کام ہو جائے اور اللہ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو میرے بھائیوں، اس انداز میں مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ ان میں ایسے بھی تھے، اور ظاہر ہے دنیا وہ لوگ، باقی جو لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے، تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کی باتوں کو منع کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو منع نہیں کرتے تھے۔ اب یہ 3 گروپ بن گئے۔ اب یہ ذرا میں کچھ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، 3 گروپ، ذرا اس بات کو سمجھیے گا میں کیوں یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ ان کے اندر 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ تو وہ تھا جو ان کے جب مچھلیاں اس انداز میں پکڑتا ہوا دیکھتا تھا تو منع کرتا تھا کہ بھائیو یہ کیا کر رہے ہو، یہ اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی ہے، میرے بھائیو کیا کر رہے ہو، یہ مچھلیاں پکڑنا چھوڑ دو ورنہ عذاب آ جائے گا، اور جب عذاب آ گئے تو ہم سب ڈوب جائیں گے، ہمارا سب کا بیڑا غرق ہوگا۔ عذاب ایک آدمی پر نہیں آتا، سب پر ایک ساتھ آتا ہے۔ کہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے؟ تو سننے والے لوگوں نے، مچھلیاں پکڑنے والے لوگ ناراض ہو گئے، اور کہا کہ جاؤ بکواس نہیں کرو، ہم کو مچھلیاں پکڑنا، ہم نے کو جال ڈالا ہوا ہے، ہم نے تو کھڈا کھودا ہوا ہے، اور خود ہی آ کے پھنس رہی تو ہم کیا کریں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے، مچھلیاں خود ہی تو آ رہی ہیں، جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ تو وہ بیچارے سن کے چلے گئے۔ اب جا رہے تھے تو راستے میں جو لوگ منع نہیں کرتے تھے وہ لوگ ملے، انہوں نے کہا ارے بھائیو ان کو کیوں منع کرتے ہو، تو جاہل لوگ ہیں، دیکھا آپ سے کیسا جھگڑا کر رہے تھے یہ لوگ، اسی لیے ہم بھی منع نہیں کر رہے ہیں ان کو۔ ہم جھگڑا کریں گے نا، ہمارے ساتھ بھی جھگڑا کریں گے یہ لوگ، ہم منع کریں گے ہمارے ساتھ بھی جھگڑا کریں گے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ بھائی قریب کی رشتے داری ہے، کسی کی بہن ہمارے گھر میں تو ہماری بہن کو ان کے گھر میں، یعنی میری ماں ان کی خالہ ہے تو وہ ان کی خالہ ہے، وہ ان کی چچی ہے وہ ان کا چاچا ہے، تو ہمارے چاچے ماما تایا کی رشتے داری چل رہی ہے قریب کی۔ تو ہم اپنی رشتے داری کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی دوستی کو قائم رکھنے کے لیے کہ کہیں رشتے داری میں فرق نہ پڑ جائے، ہم ان کو منع نہیں کرتے ہیں۔ تو یار تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو رشتے داری کی وجہ سے منع نہیں کر رہے ہو، مگر ہم کیوں منع کر رہے ہیں، تم نے پوچھا ہمارے سے؟ انہوں نے کہا کیوں منع کر رہے؟ ہم اس لیے منع کر رہے ہیں
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے والے ہو جائیں کہ اللہ ہم نے تیرے برے کام کو ہوتا ہوا دیکھا اور ہم نے ان کو روکا. وہ باز نہ آئے، یہ ان کی غلطی ہے. ہم نے تیرا حکم پورا کیا، ہم نے ان کو روکا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ باز آ جائے. تو اگر یہ باز آ گئے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. نہیں ہوا تو کم سے کم ہم تو اللہ کے آگے سرخرو رہیں گے کہ ہم نے منع کیا تھا، مگر تم نے جو منع نہیں کیا یہ غلط حرکت کر رہے ہو، لہٰذا تم بھی انہیں میں شامل رہو. یاد رکھو ہم تم سے بھی کہہ رہے ہیں منع کرنا لازمی. اگر منع نہیں کرو گے تو خاموشی ان جرم کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. جرم کرنے والا اور خاموش ایک ہی بندہ کہلاتا ہے، ایک ہی گروپ، ایک ہی گروہ کہلاتا ہے. انہوں نے کہا بھائی بس کیا کریں، ہم مجبور ہیں. خیر وہ یہ کہہ کر چلے گئے. اب یہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ذرا سمجھیے. فرض کر لو مچھلی پکڑنے والوں کی تعداد 1000 یہودیوں کی تھی، اور منع کرنے والوں کی تعداد بھی 1000 تھی، اور جو لوگ منع نہیں کر رہے تھے، جو رشتہ داری اور دوستی نبھا رہے تھے، ان کی تعداد بھی 1000 تھی. اب یہ ہو گئے 3000. اب دیکھیے یہاں ہوا کیا کہ جب عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو گیا، تو اب میں آپ کو واقعہ تھوڑا آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ 3000 لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہوا. مثال دے رہا ہوں، 3000 لوگ پتہ نہیں کتنے ہوں گے، میں مثال طور پہ رکھا ہوں، مثال ذہن میں رکھیے، آگے سمجھاؤں گا کچھ بات اس کے لیے آپ کو. تو ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ایک دن کیا ہوا کہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ، وہ لوگ جو ان کو منع کیا کرتے تھے، ہفتے کا دن تھا، اب وہ جب دیکھنے کے لیے آیا تو ظاہر ہے ریگولر راستے تو وہی تھے نا. تو جب وہ آئے تو آ کے کیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بندر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے پاؤں سے لپٹ گئے، اور کوئی کھاؤ 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 کر رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی لوٹ پوٹ کر رہا ہے. کچھ بندر، کچھ سور بنے ہوئے چلے، سور آ رہے ہیں سامنے سے، بندر آ رہے ہیں سامنے سے، اور آ کے پاؤں سے لپٹ رہے ہیں ان لوگوں کے جو لوگ منع کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے کہ دیکھو تم ایسا مت کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا. وہ لوگ جب سامنے آئے تو ان کے پاؤں سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے یہ بندر اور یہ سور. اب انہوں نے کہا یار یہ بندر اور سور کہاں سے آ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا عذاب تھا، جو عذاب آیا اور اس قوم پر آیا. اب یہ 2 قوموں کے اوپر عذاب آیا، 2. ایک تو وہ قوم جو بندر پکڑتی تھی، جو مچھلیاں پکڑتی تھی، اور دوسری وہ قوم جو منع نہیں کرتی تھی. تو اب جو میں نے مثال دی کہ یہاں 1000 ہوں گے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 1000 بندر تو وہ بنا دیے گئے جو مچھلیاں پکڑتے تھے، 1000 بندر وہ بھی بنا دیے گئے جو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے مگر ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ دونوں کے دونوں گروپ بندر بنا دیے گئے. تو یہ 2000 آدمی بندر بن گئے. اب بچا وہ 1000 جو منع کرتا تھا، اللہ نے اس کو بندر نہیں بنایا. تو جس نے اللہ کا حکم پورا کیا، نہیں عن المنکر پر عمل کیا، برے کاموں سے روکا، نیک کام کی تعلیم دی، وہ قوم بچا لی گئی. جس نے دین کی تبلیغ کی بچا لیے گئے، جس نے دین کی تبلیغ نہیں کی وہ ان گناہ گاروں میں شامل کر دیے گئے. تو میرے بھائیو یاد رکھو، ہم کو اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ دین کی تبلیغ کرنا ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. وہ لوگ جو برائی کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھیں گے اور منع نہیں کریں گے تو وہ ان گنہگاروں میں ہی شامل ہیں جو گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ گناہ نہیں کر رہے، پھر بھی گناہ میں شامل لکھے جائیں گے اور عذاب بھی انہی پر آئے گا. یہ حالانکہ گناہ نہیں کر رہے پھر بھی عذاب اسی طرح کا آئے گا جس طرح گناہ کرنے والوں پر آتا ہے. بچائے صرف وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے نہیں عن المنکر پہ عمل کیا،
برے کاموں سے روکا اور اچھے کام کا حکم دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق ہم کو یہی ملتا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ برے کام کو بلا بلا کے روکا جائے، ورنہ اور بھی کئی واقعات میں بیان کر سکتا ہوں۔ سورہ توبہ کے اندر بھی آپ نے شاید واقعہ پڑھا ہوگا، اور جو علماء کرام وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو، کہ دو صحابی تھے نصارہ کے اندر اور ایک دوسرے اس کے اندر منافقوں کے اندر، جا رہے تھے ایک ساتھ جنگ توبہ کے لیے، یعنی غزوہ توبہ کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ راستہ میں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کر رہا تھا، اور ایک آدمی برائی سن رہا تھا مگر بول کچھ نہیں رہا تھا۔ تیسرا آدمی پیچھے جو گھوڑے پر آ رہا تھا یا اونٹ پر آ رہا تھا، وہ دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نبی کو بتاتا ہوں کہ آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ جب اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ادھر نبی کریم سنا تو ان کو افسوس تو ہوا، مگر ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، آیات نازل ہو گئیں کہ یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، دونوں اپنے دین سے پھر گئے ہیں، دونوں، سننے والا بھی اور سنانے والا بھی۔ اب ہم جس میں سے چاہیں، جس کو چاہیں معاف کریں، یہ سورہ توبہ ہے، جس کو چاہیں معاف کریں، کیونکہ اگر کوئی معافی مانگے گا تو معاف کر دیں گے، ورنہ دونوں کو تجدید اسلام کرنا پڑے گا، جو دونوں کافر ہو چکے۔ میرے نبی کی برائی کرنے کے بعد دونوں کافر ہو گئے، حالانکہ ایک آدمی تو برائی کر رہا تھا، دوسرا تو برائی سن رہا تھا، اس نے تو بولا ہی کچھ نہیں، وہ بھی کافر ہو گیا۔ یہاں بھی وہی حال ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہاں بھی حشر یہ ہوا تھا کہ ایک نے تو معافی مانگی تھی، اور پھر دوسرے نے جو دین کی تجدید کرنی پڑی، لا الہ الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑا جب وہ مسلمانوں کے صف میں شامل ہوا۔ تو ادھر تو یہ واقعہ تھا سورہ توبہ میں۔ تو یہاں بھی میرے بھائیوں یہی سبق اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ جب کبھی کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھو تو تمہیں منع کرنا چاہیے، اور اگر تم منع نہیں کرو گے تو تم بھی برے لوگوں میں شامل کیے جاؤ گے۔ دوسری بات یہ میرے بھائی کہ اس کے اندر ہوا یہ ایک اور حدیث کے بیان کے تھے، تھوڑا سا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے ان کو تو سور بنا دیا گیا، اور جو لوگ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، منع بھی نہیں کرتے تھے، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ تو یہ سور اور بندر اس طرح سے بن گئے، اور جو لوگ منع کرتے تھے وہ بچا لیے گئے اللہ کے حکم سے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ تو میرے بھائیوں اس آیت نمبر 65 سے یہ سبق لے لیا جائے کہ دین کی تبلیغ کرنا چاہیے، کہ برے کاموں سے روکنا چاہیے، نہی عن المنکر پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کرو گے اور خاموش رہو گے، برے کام ہوتا ہوا دیکھو گے لوگوں میں، فجر کی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں اور تم تبلیغ نہیں کرو گے، لوگ سگریٹیں پی رہے ہیں، لوگ نماز کے اوقات میں گفتگو کر رہے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ منع نہیں کرتے ہو، تو آپ بھی انہی لوگوں میں شامل کیے جاؤ گے۔ اسی لیے تبلیغ والے بچا لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ وہ دین کا وہ کام کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جو اللہ کے تمام نبیوں نے کیا، وہ دین کا تبلیغ کا کام ان کے صالحین جو لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ سب پر اللہ کا یہ حکم نافذ ہے کہ آپ سارے لوگ برے کام کو ہوتا ہوا دیکھ کے تو منع کریں۔ اپنی اولادوں کو گھروں میں سلاتے ہو، فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور تم کہتے ہو میرا بچہ سو رہا ہے اور تم اٹھاتے نہیں ہو، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ فجر کی نماز کی تاکید کرو، عصر کی نماز کی تاکید کرو، کم سے کم باہر والوں میں نہیں تو اپنی اولادوں میں تو اس تعلیم کو عام کرو کہ تمہاری اولادیں نمازیں نہ چھوڑیں۔ بس آپ تک یہی ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا اور جو کچھ پڑھا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مرتے دم تک ہم کو نہی عن المنکر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى وانت صلی علیہ وآخر لا الہ الا اللہ محمد۔